حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ماتم کرنے کی شرعی حیثیت۔ سوال: محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم اور سوگ کا اظہار کرنا، مرثیہ خوانی، آہ و بکا اور ماتم کرنا درست ہے یا نہیں؟ بعض سنی حضرات بھی ماتم وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے اس طرح ماتم وغیرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ واضح رہے کہ شریعت مطہرہ نے مصائب کے وقت صبر کی تعلیم دی ہے، اور ماتم صبر کرنے کے منافی ہے۔ اس لیے اسلام میں ماتم کرنا، غم اور سوگ کا اس طرح سے اظہار کرنا، مرثیہ خوانی اور آہ و بکا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 154 میں ارشاد باری تعالی ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 156 157: اور ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دیجیے جو ہر مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ جن پر ان کے رب کی خصوصی عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 172: امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو چہرے پر تھپڑ مارے اور گریبان چاک کرے اور کفر کے جاہلانہ طریقے پر آہ و فغاں اور واویلا کرے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص میرے فیصلے اور تقدیر پر راضی نہیں اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کرتا، تو وہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل کر میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خبردار، عاشوراء کے دن روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جانا، ان کی طرح مرثیہ خوانی، آہ و بکا کرنا، رنج و الم کرنا، اس سے باز آنا، اس لیے کہ یہ خرافات مسلمانوں کے شایان شان نہیں، اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اس کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن یوم مصیبت اور ماتم کے طور پر منایا جائے تو پیر کا دن اس غم و ماتم کے لیے زیادہ موزوں ہے، اس لیے کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اور اسی پیر کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عاشوراء کے دن فرقہ روافض کی بدعات، مثلاً ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور زنجیر زنی کرنا وغیرہ سے علیحدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے کام نہیں، ورنہ اس غم کا سب سے زیادہ حقدار
پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ تو معلوم ہوا محرم میں نوحہ کرنا، زنجیر زنی کرنا، تعزیہ وغیرہ جیسی غیر اسلامی رسومات روافض کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہیں۔ اسلام میں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لہٰذا سنی حضرات کو چاہیے کہ ان کی غیر شرعی مجالس میں شرکت نہ کریں، اور جو حضرات ناوافقیت کی بنا پر شرکت کرتے ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں اس سے روکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان رسومات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شہر سمارے کربلا، شہر سمارے کربلا، السلام السلام یا امام علی مقام، السلام السلام یا امام علی مقام۔ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام۔